ہے آباد اپنی کتابوں کی دنیا، بہاروں میں جیسے گلابوں کی دنیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کتابوں کی دنیا، اور رانا محمد شفیق خان پسروری صاحب کے ساتھ میں ہوں بابر فاروق رحیمی۔ ہم اپنے اس پروگرام میں مختلف کتب، اشاعتی ادارے اور ان کے لکھنے والے مصنفین، ان کا تعارف آپ تک پہنچاتے ہیں۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں جو زیر تبصرہ کتاب ہے اس کا نام ہے اسلام اور جمہوریت۔ اس کے مصنف ہیں ہمارے اس پروگرام کے روح رواں، تبصرہ کار جناب رانا محمد شفیق خان پسروری صاحب۔ ایک بہترین کتاب ہے، نہایت علمی کتاب ہے۔ اس کتاب کے لکھنے کی وجہ کیا ہے اور اس کتاب کے اندر کیا ہے، آج کے اس پروگرام میں جانیں گے۔ آئیے بات کرتے ہیں جناب رانا محمد شفیق خان پسروری صاحب کے ساتھ۔ بہت شکریہ جناب۔ شکریہ، آپ کا بھی شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ آپ نے ایک بہترین کتاب ماشاءاللہ اسلام اور جمہوریت تخلیق کی ہے۔ آج کل کے عنوان کی مناسبت سے بھی، حالات کی مناسبت سے بھی، اور بہت سارے پہلوؤں سے بھی اس کتاب کے اندر آپ نے بہت سارے پہلوؤں کا علمی، تحقیقی، مدلل جائزہ لیا ہے اور ان کا احاطہ بھی کیا ہے۔ رانا صاحب، سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ اس کتاب کی وجہ تصنیف کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ وجہ تصنیف یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک فضا بنی، بلکہ بنائی گئی تھی خاص حلقوں کی جانب سے، کہ پاکستان میں جو جمہوریت ہے یا جمہوری ذہن رکھنے والے لوگ ہیں ان کو لپیٹا جا سکے یا دبایا جا سکے اور یہاں آمریت کو فروغ دیا جا سکے۔ جی۔ اس سلسلے میں ذہن سازی کی گئی، مختلف چیزوں کو استعمال کیا گیا، اور سب سے بڑھ کر یہ کیا گیا کہ ایک وقت آیا کہ جب جمہوریت کو اسلام کے مقابل یا اسلام سے متضاد نظریے کے طور پر پیش کیا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم زمانہ طالب علمی سے، بلکہ بچپن ہی سے اپنے علماء کرام اور بالخصوص حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کے مداح بھی تھے، معتقد بھی تھے اور متعلق بھی رہے ہیں۔ تو حضرت علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ ہمارے مکتبہ فکر یعنی اہل حدیث مسلک کے حاملین میں ایک بہت بلند آواز رہی ہے۔ بے شک۔ اور نہ صرف یہ کہ وہ دینی محاذ پر، بلکہ پاکستان کی سیاست میں جمہوری محاذ پر بھی بڑے متحرک رہے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ ایک وقت آیا تھا کہ جب حضرت علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کی آواز کو دبانے کے لیے اور ختم کرنے کے لیے جو کوششیں کی گئیں، تو ایسے لوگوں کو بنایا گیا یا پروان چڑھایا گیا کہ جن لوگوں نے بعد میں ایک بہت بڑی طاقت پکڑ لی، لیکن حضرت علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے اندر انہوں نے شکوک و شبہات کی فضا پیدا کی۔ صحیح۔ اہل حدیث کے جو ایک تنظیم تھی یا جماعت تھی، اس کے مقابل ایک نئی جماعت کھڑا کرنے کے لیے انہوں نے 2 نعرے لگائے تھے۔ ایک شرعی امارت کا کہ امیر شرعی ہونا چاہیے، جی۔ اور اس سلسلے میں انہوں نے ایسا ماحول پیدا کر دیا کہ ہر ایک جو ہے، جو جماعتی امیر ہوتے تھے ان کی طرف انگلیاں اٹھاتے تھے، یہ غیر شرعی ہیں، غیر شرعی ہیں۔ وہ بعد کی بات ہے، کبھی طریقہ غیر انہوں نے شرعی خود کہتے ہیں، اصول مرتب کیے تھے یا وضع کیے تھے، خود ان اصولوں پہ وہ پورا نہیں اتر سکے۔ اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ یہ جمہوریت کے قائل ہیں اور جمہوریت کفر ہے۔ جی۔ جمہوریت کو کفر کہا، ووٹ ڈالنے کو حرام قرار دیا، تو ایک فضا بنی ہوئی تھی۔ تو گجرانوالہ میں حضرت مولانا محمد عبداللہ
رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ الحدیث جو جمعیت اہل حدیث کے امیر بھی رہے جی جی اور بعد میں مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے سرپرست بھی رہے، جی جی انہوں نے ایک حلقہ بنایا ہوا تھا علماء کرام کا، مجلس علماء کے نام پر۔ صحیح۔ تو اس مجلس کے اندر ہر مہینے ایک عالم دین جو ہیں وہ کسی نہ کسی عنوان پر مقالہ پیش کیا کرتے تھے۔ تو حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کو یہ حکم دیا کہ آئندہ مہینے آپ نے آنا ہے اور اسلام اور جمہوریت کے موضوع پر یا خطاب فرمانا ہے یا مقالہ پیش کرنا ہے۔ علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے وعدہ کر لیا، ٹھیک۔ اور اس لیے بھی ضروری تھا کہ یہ جو فضا پیدا کی گئی تھی اس کا زیادہ ٹارگٹ مدارس تھے۔ تو حضرت علامہ شہید نے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے میں انشاءاللہ حاضری دوں گا، لیکن انہی دنوں میں حضرت علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کو بعض عرب ممالک میں دورے پر جانا پڑا جو بہت ضروری تھا۔ صحیح۔ یہ بات ہے دسمبر 1986 کی۔ تو علامہ شہید جب جانے لگے تو مجھے، حالانکہ میں طالب علم تھا اور صحیح طور پہ اس وقت داڑھی بھی نہیں ہے، شادی وغیرہ بہت بعد کی بات ہے، تو مجھے کہنے لگے کہ بیٹا تم نے مقالہ پیش کرنا ہے۔ تو میں نے کہا جی علامہ صاحب وعدہ تو آپ نے کیا ہے۔ کہنے لگے نہیں تم پیش کرنا ہے اور تیاری کر لے، اپنا تیار کر لے، اور اگر ضرورت پڑے تو کسی چیز کے پوچھنے کی تو مولانا عبدالخالق قدوسی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھ لینا۔ بہرحال میں مولانا عبدالخالق قدوسی کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے ایک دو حوالے دیے، یعنی جن میں جمہور کا لفظ تھا، جن میں یہ تھا کہ اکثریت جو ہے اس کی بات اقلیت مانے، اتبع الاقل الاکثر۔ تو یہ حوالہ دیا انہوں نے البدایہ والنہایہ کا۔ باقی کہنے لگے میں اچھا کروں گا، لیکن پھر میں نے پنجاب پبلک لائبریری جو ہے جی جی وہاں میں گیا، کچھ کتابیں مجھے مل گئیں اس حوالے سے، وہ آج جو ہے میسر آیا، تو میں نے اللہ کا نام لے کر شروع کر دیا۔ اور اس سلسلے میں مرکزی جمعیت اہل حدیث کا جو دستور ہے جی جی اس کی ابتدا کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے ابتدائیے کے طور پر، اور وہ لکھا ہے حضرت سید محمد داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ نے، اس سے بڑی مدد مجھے ملی۔ تو میں نے ایک 38 صفحات کا مقالہ جو ہے وہ تیار کر لیا، اور گجرانوالہ میں جا کر دسمبر کی راتیں، لمبی راتیں ہوتی ہیں، عشاء کے بعد شروع ہوئے تو میں نے پیش کیا۔ اس کے اوپر علماء نے سوالات کرنے شروع کر دیے۔ ظاہری بات ہے علماء تھے، میں طالب علم تھا، تو انہوں نے سوالات کرنے شروع کیے، میں اپنی بساط کے مطابق ان کے جواب دیتا رہا۔ تو اپنا جوابات کے بعد یعنی رات 1 بجے تک یہ مجلس چلتی رہی۔ ماشاءاللہ۔ تو مولانا محمد عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ ہلکے ہلکے انداز میں مسکراتے رہے۔ تو بعد میں جب 1 کے قریب ٹائم ہو گیا، بلکہ 1 سے زیادہ ہو گیا، تو مولانا کہنے لگے اپنے مقصود اوے بہ بھی جاؤ اور کنے سوال کرنے جے۔ جی جی پھر مولانا نے بڑی میری تحسین کی، مجھے شاباش دی، داد دی اور بہت داد دی۔ بعد میں حضرت علامہ شہید تشریف لائے جی جی تو ان کے سامنے میری تعریف کی۔ تو یہ مقالہ جو ہے ان دنوں میں ہفتہ روزہ الاسلام میں قسط وار شائع ہونا شروع ہو گیا۔ ابھی نصف کے قریب شائع ہوا تھا کہ وہ دھماکہ ہو گیا 23 مارچ 1987 والا، اور اس دھماکے کی وجہ سے سب کچھ تلپت ہو کر رہ گیا، لیکن کافی قسطیں شائع ہو چکی تھی۔ تو بعد میں جو ہے یہ پھر شائع ہو گیا، لیکن صرف مقالے کی صورت میں، ایک مضمون کی صورت میں شائع ہوا۔ بہت بعد میں پھر 1999 میں جی جی پرویز مشرف نے جی جی 12 اکتوبر 1999 کو آ کر لپیٹا ہے جمہوری نظام کو، نظام حکومت کو۔ تو اس وقت ایک حزب التحریر کے نام سے ایک جماعت مزید معرض وجود میں آئی، بلکہ سامنے آئی، اور انہوں نے راتوں رات ہی بینر لگا دیے جن کے اوپر یہ عبارت لکھی ہوئی تھی کہ پارلیمنٹ کے ذریعے سے ہمیں اسلام بھی قبول نہیں۔ اچھا جی، اتنا سخت موقف تھا ان کا۔ یعنی وہ کہتے تھے کہ پارلیمنٹ ایک جمہوری نظام ہے، اس کے ذریعے سے ہمیں اسلام بھی قبول نہیں۔ تو ان دنوں یکدم یہ اپنا چیز بن گئی۔ یعنی پہلے ضیاء الحق نے اپنی آمریت کو سہارا دینے کے لیے، چونکہ علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ ان کے بڑے سخت ناقد بھی تھے، تو انہوں نے ایک گروپ کو تیار کیا جو ذہنی طور پر لوگوں کو تیار کرتا رہا کہ جمہوریت کفر ہے،
اور حضرت علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کے نظم کو سبٹاز کرنے کے لیے اور ان لوگوں کے نظم کو جو جمہوریت کے قائل تھے الیکشن میں، مثلا مولانا معین الدین لکھوی. اور یہاں میں ایک روک کے بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں، جو نوابزہ نصر اللہ خان نے اس کتاب کی تخریج بھی لکھی ہے، اس کے اندر انہوں نے لکھی ہے کہ بر صغیر کے تمام مکاتب فکر کے علماء کرام جو ہیں وہ جمہوری نظام کا حصہ رہے ہیں. ایسا ہی ہے، نہ صرف قائل تھے بلکہ خود حصہ رہے ہیں، تحریکوں کے اندر حصہ لیتے رہے ہیں. اور اس کو یکدم کفر قرار دینا، بلکہ جن لوگوں کو تیار کیا گیا تھا یا جو لوگ آئے تھے ضیاء الحق کے دور کے اندر، ان کا ایک لطیفہ بھی ہوا کہ ایک بہت بڑے عالم تھے جنہوں نے سب سے پہلے جمہوریت کو کفر کہنا شروع کیا. انہوں نے ہائی کورٹ میں ریٹ کر دی. انہوں نے کہا جی جمہوریت جو ہے یہ اسلام کے خلاف ہے. تو جج صاحب نے ایک ہی سوال کیا، انہوں نے کہا اچھا اسلام میں جمہوریت نہیں؟ کہنے لگے نہیں. تو کہنے لگے کیا اسلام میں آمریت ہے؟ تو یہ چپ. کہنے لگے جمہوریت تو پھر آمریت ہوئی نا. اور اسی بات پہ انہوں نے ریٹ جو ہے خارج کر دی. تو یہ اپنا صورتحال ہوئی کہ جب حزب التحریر نے یہ بینر لگانے شروع کر دی اور پرویز مشرف صاحب آئے تھے، تو اس دوران میں وہ 12 اکتوبر کو آئے تھے. یہ کتاب جو ہے اس کی تقریب رونمائی لاہور پریس کلب میں ہوئی حضرت نواب زادہ نصر اللہ خان مرحوم کی زیر صدارت، اور اس وقت کے بڑے بڑے جو علماء تھے یا سیاستدان بھی تھے، صحافی بھی تھے، شہید بھی، حضرت پروفیسر ساجد میر میرے محترم جو ہیں وہ بھی اس میں شریک تھے. کئی اسلامی نظریاتی کونسل کے ارکان بھی تھے، تو وہ اس میں موجود تھے. تو یہ کتاب جو ہے یہ 19 دسمبر کو میں نے اس کی تقریب رونمائی کروائی. اب آج مثلا 16 دسمبر ہے. آپ جانتے ہیں کہ 16 دسمبر کو پاکستان دو لخت ہوا تھا. تو مشرقی پاکستان جو ہم سے چھنا وہ بھی اسی لیے چھنا تھا کہ وہاں بھی جمہوریت کو پنپنے نہیں دیا گیا، جمہوریت کو تسلیم نہیں کیا گیا. ہاں، اگر کر لیا جاتا تو پاکستان دو لخت نہ ہوتا. آج بہت بڑا پاکستان کا حصہ ہوتا. تو میں نے پھر اس کا انتصاب جو ہے 19 دسمبر کو یہ کتاب سامنے آ گئی، اور اس کتاب میں میرا مقالہ جو تھا اس مقالے کے علاوہ بھی اس کے اندر مواد ہے. اور اس میں ایک مضمون جو ہے ابو احمد کے نام سے، وہ امیر محترم جناب پروفیسر ساجد میر حفظہ اللہ کا ہے. بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ابو احمد نام سے ان کا مضمون ہے. رانا صاحب اس میں جو آپ نے انتصاب لکھا ہے یہ بڑا خوبصورت انتصاب ہے. اور بڑے الفاظ آپ نے ان کا بڑا اچھا چناؤ کیا ہے. آپ نے لکھا ہے انتصاب کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام، جہاں اسلام نافذ ہوا نہ ہی جمہوریت پنپنے دی گئی، جہاں پاکستانیت بھی نشانہ ستم ہے. بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، جچت الفاظ ہیں، اس کے اندر ایک بہت بڑا پیغام ہے. لیکن اس پر انشاءاللہ بات کریں گے وقفے کے بعد. ناظرین، رانا محمد شفیق خان پسروری صاحب کی کتاب اسلام اور جمہوریت پر تبصرہ جاری ہے. انشاءاللہ مزید تبصرہ کریں گے وقفے کے بعد. ہے آباد اپنی کتابوں کی دنیا بہاروں میں، ہے آباد اپنی کتابوں کی دنیا بہاروں میں. ویلکم بیک. ناظرین، وقفے پر جانے سے پہلے ہم اسلام اور جمہوریت اس کتاب پہ تبصرہ کر بھی رہے تھے، تبصرہ سن بھی رہے تھے. کتاب ہی کے مصنف جناب رانا محمد شفیق خان پسروری صاحب کی زبانی. آئیے مزید بات کرتے ہیں. رانا صاحب بات کر رہے تھے آپ کے لکھے ہوئے انتصاب کی. جی اب دیکھیے کہ پاکستان کا جو مکمل نام ہے آئینی اور دستوری، وہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان. بے شک. اب بدقسمتی یہ ہے کہ اسلام کے نام پر مارز وجود میں آنے والا یہ ملک جو جمہوریت کے ذریعے سے مارز وجود میں آیا، اس کو فتح نہیں کیا گیا جمہوری جدوجہد سے. لیکن یہاں اپنا جو ہے نا بدقسمتی یہ ہے کہ اسلام کو نہیں پنپنے، حالانکہ پاکستان کے آئین کی بنیاد اسلام ہے، کتاب و سنت ہے. ایسے ہی. لیکن اسلامی نظام جو ہے اس کو نافذ نہیں ہونے دیا گیا. پھر اس کے اندر جمہوریت بھی نہیں چلنے دی گئی. یعنی بعض ادوار ایسے آئے جو بظاہر تو جمہوری تھے، لیکن در حقیقت وہ اپنا مفلوج قسم کی یا مجبور قسم کی یا مقہور قسم کے جمہوریت کا نام تھا یا جمہوریت کے دامن پہ داغ تھا. اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں جی جمہوریت کی وجہ سے یہ ہوا جمہوریت. نہیں، یہ اسی طرح کا الزام ہے جس طرح کوئی مسلمان کہلائے اور اسلام کے اوپر عمل نہ کرے، اور اس کا الزام جو ہے وہ اسلام پر. اسی طرح جن لوگوں نے جمہوری اپنا ٹیمیں سامنے پیش کی یا کٹ پٹلیاں پیش کی، لیکن وہ جمہوریت کے خلاف چلتے رہے، جمہوریت کے اصولوں کو پامال. میں نے اس کتاب کے اندر ایک دعویٰ کیا ہے
دعویٰ میں نے یہ کیا ہے کہ جمہوریت ایک اصطلاح ہے، جی جی، اور اصطلاح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا نظام حکومت جو عوام کی یا ملک کی رعایا کی اکثریت کا مفاد پیش نظر رکھ کے مرض وجود میں آئے اور مفاد ہی کے مطابق کام کرے۔ اب پوری دنیا کے اندر جمہوریت ایک اصطلاح بن چکی ہے اور ہر ملک کا اپنا اپنا الگ الگ نظام ہے، جی لیکن جتنے بھی جمہوری بنیادی اصول ہیں، ہاں جی، اس میں نے 5 اصول بیان کیے ہیں، میرا یہ دعویٰ ہے کہ وہ تمام کے تمام اصول اسلام سے اخذ کرتا ہے، یعنی اسلامی تعلیمات ہیں جن کو انہوں نے اپنے انداز میں پیش کیا ہے۔ اچھا رانا صاحب، اگر آپ ہمارے ناظرین کے لیے وہ اصول بیان کر دیں تو ان کو اس کتاب میں دلچسپی اس بھی کتاب پیدا میں ہوگی۔ موجود ہے، اگر ہم ان اصولوں کی طرف آگے نہ تو کتاب کے اوپر پھر گفتگو نہیں ہو سکے گی۔ جی اچھا، اس کے اندر میں نے یہ عرض کیا ہے کہ جمہوریت کے بنیادی اصول جو ہیں وہ 5 بتائے جاتے ہیں۔ اب 5 اصول جو ہیں وہ اسلام سے اخذ کردہ ہیں۔ جی جی، مثلاً پہلا ہے استثال حکم مطلق وذاتی، و ذاتی۔ اچھا، یعنی کہ حکم اور ارادہ اشخاص کی جگہ افراد کے ہاتھ میں ہو، جی یعنی خاص لوگ نہیں بلکہ کئی لوگ اس کے۔ دوسرا ہے مساوات عامہ۔ تیسرا ہے کہ خزانہ ملکی جو ہے جی جی، وہ کسی فرد کی یا چند اشخاص کی ملکیت نہ ہو بلکہ وہ سب کے لیے سانجھا اور سب کے مفاد کے لیے ہو۔ اسی طرح اصول حکومت جو ہیں وہ مشورہ قرار دیا جائے، اور حریت فکر۔ آگے پھر میں نے وضاحت کے ساتھ بتایا ہے کہ اسلام سے کس طرح اخذ کردہ ہے۔ اس کتاب کے اندر جو بنیادی بحث ہے، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ چونکہ ان لوگوں کو تیار کیا گیا تھا جمہوریت کے خلاف کفر کے فتووں کے لیے جی جی، جو لوگ مسلک اہل حدیث سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے بنیادی طور پر میں نے اس میں اہل حدیث جو اکابر ہیں ان سے آپ نے بات شروع کی ہے، ان سے میں نے بات شروع کی یعنی ہے۔ آپ نے جو ان کے جو بیانات ہیں جمہوریت کے حق میں، اس کو میں نے پیش نظر رکھا ہے۔ جی، شیخ صالح، مولانا عبداللہ، شیخ صالح عثمین ہیں، مولانا شیخ الحدیث محمد عبداللہ ہیں، جی جی، جناب پروفیسر ساجد میر صاحب ہیں، حافظ یحییٰ صاحب میر محمدی کی رائے ہے، مولانا معین الدین لکھوی کی رائے جو ہے اس کو نقل کیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس کتاب کی جو تقریر جن لوگوں نے لکھی ہے، جی جی، پہلی تقریر جو ہے وہ حضرت نواب زارا نصر اللہ خان نے لکھی، اور ان کا ایک نام ہے جمہوریت کے حوالے سے۔ دوسرا جناب مجیب الرحمن شامی انہوں نے لکھی، پھر امیر محترم جناب پروفیسر ساجد میر صاحب نے لکھی، میاں محمد جمیل صاحب جو اس وقت جمعیت اہل حدیث کے ناظم اعلیٰ تھے، ان کی رائے ہے، جناب بشیر انصاری مرحوم رحمۃ اللہ علیہ ان کی رائے ہے، اور مقدمہ جو ہے اس کتاب کا وہ تحریر کیا تھا حضرت مولانا محمد اسحاق بٹی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کتاب کے اندر میں نے کوشش یہ کی ہے کہ تمام وہ اعتراضات یا اشکالات یا سوالات جو جمہوریت کے حوالے سے اٹھائے جاتے ہیں ان کا اختصار کے ساتھ جواب دیا جا سکے، اور یہ بتایا جا سکے کہ جمہوریت اسلام کے خلاف نہیں۔ اب جمہوریت 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے دستوری جمہوریت، ایک ہوتی ہے مطلقاً جمہوریت۔ ہم مطلقاً جمہوریت کے قائل نہیں، جی جی، ہم دستوری جمہوریت کے قائل۔ دستوری جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ ایک دستور موجود ہے، جی، اس دستور کی حدود میں رہ کر کام کیا جائے یا مشاورت کی جائے، مشاورت کی جائے، اور اس مشاورت کے بعد ہمارا دستور کیا ہے؟ کتاب و سنت۔ جی جی، اب کتاب و سنت کے دائرے سے ہم باہر نہیں جا سکتے، اور پاکستان کا دستور اور آئین یہی ہے کہ یہاں جو بھی قانون بنے گا وہ صرف کتاب و سنت کے مطابق بنے گا۔ یہاں کا جو اصل بنیادی قانون ہے وہ کتاب و سنت ہے، پاکستان کے آئین کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اب اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے اس کو جو بنایا گیا، جو 5 دفعات ہیں آئین کے اندر، جی جی، دفعہ نمبر 227 سے لے کر دفعہ نمبر 231 تک، ان میں بھی یہی ہے کہ یہاں کوئی قانون ایسا نہیں بن سکتا جو کتاب و سنت کے خلاف ہو۔ تو اس کتاب کے اندر تمام وہ اعتراضات، اشکالات یا سوالات جو جمہوریت کے حوالے سے اٹھائے جاتے رہے، میں یہ اب نہیں کہوں گا کہ اٹھائے جاتے ہیں، اس لیے کہ جو لوگ اٹھایا کرتے تھے اب جس طرح دھوم دھڑکے کے ساتھ انہوں نے اپنے موقف سے رجوع کیا، یعنی کسی چیز کو کفر قرار دے کر اس کو پھر اسلام بنانا، کسی چیز کو حرام قرار دے کر اس کو حلال کرنا، یہ بہت بڑی جرأت آزما بات ہے اور جرأت آزما اقدام ہے۔ اس لیے کہ کسی چیز کو کفر سے اسلام قرار دینا یہ وحی کے بغیر نہیں ہو سکتا، ایسے ہی کسی چیز کو حرام سے حلال قرار دینا یہ وحی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ لیکن انہوں نے نہ صرف کیا
بلکہ ایک حلقے کے اندر، صرف ایک حلقے کے ضمنی الیکشن کے اندر اتنا سرمایہ خرچ کیا کہ باقاعدہ میڈیا کے اوپر، ملکی اور غیر ملکی میڈیا کے اوپر بحثیں ہوتی رہیں کہ اتنا زیادہ پیسہ لگا دیا گیا۔ یہ در حقیقت انہوں نے پیسہ لگا کر یہ ثابت کیا کہ ان کا جو موقف تھا پہلے وہ غلط تھا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو سوالات اٹھائے جاتے رہے ہیں جمہوریت کے حوالے سے، ان کا میں نے جواب دیا ہے، اور کوشش یہ کی ہے کہ وہ کتاب و سنت کی روشنی میں جواب دیا جائے۔ ناظرین، اس کتاب میں مختلف لوگوں کی رائے بھی شامل ہے اس کتاب کے بارے میں۔ میں مختصر عرض کرتا ہوں کہ مجیب الرحمن شامی صاحب صحافتی دنیا میں ایک بڑا نام ہے۔ انہوں نے لکھا کہ جناب رانا شفیق پسروری صاحب پاکستان کے ایک روشن دماغ اور روشن فکر نوجوان ہیں۔ وہ ابھی ہائی اسکول کے ابتدائی درجوں میں تھے کہ قلم سے لو لگا لی۔ وہ پھر لکھتے ہیں ایک شعر کا ایک بند کہ طفلی میں بھی ہم کھیلے جو کھیلے تو صنم کا۔ اسی طرح مجیب الرحمن شامی صاحب اس کتاب کے بارے میں اور رانا صاحب کے بارے میں آگے جا کر لکھتے ہیں کہ جناب شفیق پسروری کا لہجہ سنجیدہ اور انداز عالمانہ ہے۔ انہوں نے اسلام کی روشنی میں جمہوریت کو دیکھا اور دکھایا۔ پھر اس کتاب پہ تبصرہ کرتے ہیں مجیب الرحمن شامی صاحب، وہ کہتے ہیں مجھے امید ہے کہ ان کی تحریر سے ملوکیت اور آمریت کے قصیدہ گو تکلیف میں مبتلا ہوں گے اور کاروان جمہوریت کے مسافروں کو نیا حوصلہ ملے گا۔ اسی طرح نوابزادہ صاحب کی پیچھے نوابزادہ نصر اللہ خان جو ایک بڑا نام ہے ان کا بھی، اور انہوں نے جمہوریت کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، جمہوریت کے لیے بڑی جدوجہد کی ہے، بڑی ان کی زندگی ساری اس جمہوریت کے لیے گزری ہے۔ وہ اور تمام زندگی اپوزیشن میں رہے ہیں۔ جی نوابزادہ نصر اللہ خان وہ لکھتے ہیں کہ رانا محمد شفیق خان نے اسلام اور جمہوریت کے موضوع پر جو یہ زیر تبصرہ کتاب ہے یہ تصنیف کر کے قومی خدمت سر انجام دی ہے۔ یہ نوابزادہ نصر اللہ خان کے الفاظ ہیں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ کچھ دینی حلقوں میں یہ تاثر پایا جاتا تھا کہ جمہوری نظام اسلام کے بنیادی تصورات سے متصادم ہے، حالانکہ تاریخ شاہد ہے کہ کائنات انسانی جب کیسر و کسریٰ کی غلامی اور محکومی میں اذیت ناک زندگی بسر کرنے پر مجبور تھی، سلاطین کا ہر حکم واجب التعمیل تھا، ان کی ذات منزہ اور معصوم عن الخطا سمجھی جاتی تھی۔ یہ اسلام کا عالم اسلام پر ایک احسان عظیم تھا کہ شرف انسانی میں مساوات کی تعلیم دی گئی، باہمی امور کا فیصلہ مشاورت سے کرنے کا حکم دیا گیا، رنگ اور نسل کا امتیاز ختم کر دیا گیا، آزاد عدلیہ، قانون کی بالادستی اور آزادی اظہار کا حق عطا کیا گیا۔ یہ اسلام کے بارے میں اور اسلام کا جو نظریہ ہے اس کے بارے میں نوابزادہ نصر اللہ خان اپنی رائے دے رہے ہیں۔ اسی طرح مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے امیر جناب سینیٹر پروفیسر ساجد میر حافظہ اللہ، انہوں نے بھی اس کتاب پر تبصرہ کیا ہے اور رانا صاحب بھی تبصرہ کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ رانا محمد شفیق خان پسروری کھلے ذہن کے پڑھے لکھے نوجوان ہیں، دینی علوم میں مہارت کے ساتھ ساتھ عصری مسائل پر بھی گہری نظر رکھتے ہیں، انداز بیاں شگفتہ ہے۔ اس سے قبل بھی وہ کئی موضوعات پہ کتابیں لکھ چکے ہیں۔ اب انہوں نے اسلام اور جمہوریت کے موضوع پر عمدہ کتاب ترتیب دی ہے۔ بعض حلقوں میں غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ جمہوریت اسلام کے سراسر منافی ہے، اور کچھ نادان دوست تو جمہوریت کو کفر تک پہنچا کر دم لیتے ہیں۔ ایسی ہی غلط فہمیوں کے ازالہ کے لیے رانا محمد شفیق خان پسروری صاحب نے زیر تبصرہ کتاب لکھی ہے۔ امید ہے انشاءاللہ ان کی کاوش اسلام اور جمہوریت دونوں کے متعلق بہتر فہم پیدا کرنے میں کامیاب ثابت ہوگی۔ یہ تبصرہ، یہ رائے ہے جناب پروفیسر ساجد میر، بابر صاحب سینیٹر ہے اور مرکزی جمعیت پاکستان کے امیر ہیں۔ جی رانا صاحب، میں ایک وقت چونکہ ہمارے پاس بہت کام ہے تو ایک دو باتیں جو ہیں وہ پہلی بات تو یہ کہ تحدیث نعمت کے طور پر حضرت پروفیسر ساجد میر حافظہ اللہ تعالیٰ ایک اعتراض نامہ آیا جمہوریت کے حوالے سے کسی مجمع، تو جناب پروفیسر صاحب نے کہا کہ ہمارے ایک ساتھی نے یہ کتاب لکھی ہے
اور یہ کتاب ان کو بھیجی کہ آپ کے تمام اعتراضات کا جواب ہے۔ دوسرا اسی جگہ پہ جہاں آج ہم پیغام ٹی وی کی ریکارڈنگ کر رہے ہیں، جی جی، اسی جگہ 106 راوی روڈ پہ کئی علماء کو ساتھ لے کر ایک بزرگ ہے جو بڑا نام ہے شیخ الحدیثیت کے اندر، اور ہیں بھی، یعنی ہیں بھی صاحب علم، وہ جمہوریت پہ بحث کرنے کے لیے آئے، مولانا محمد عبداللہ موجود تھے، باقی لوگ بھی تھے، تو کہنے لگے بڑی جی ایک علماء کی مجلس جمی یہاں پر، ہاں، جی تو کہنے لگے جی کہ یہ جمہوریت کفر ہے، تو مولانا عبداللہ صاحب کہنے لگے پھر کیا نظام حکومت ہو؟ جی کہنے لگے جی اسلامی ہو۔ تو کہنے لگے کہ آپ کو انتخاب پہ اعتراض ہے؟ کہنے لگے جی ہاں ہمیں الیکشن وغیرہ پہ انتخاب ہے۔ کہنے لگے کہ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق کا انتخاب جس طریقے سے ہوا، حضرت عمر فاروق کا انتخاب اس طرح نہیں ہوا، جی جی اور حضرت عثمان غنی کا ان دونوں سے الگ ہوا، جی جی، اور حضرت علی کا اور زیادہ مختلف تھا، مختلف انداز تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انداز کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ کہنے لگے نہیں اسلامی ہونا چاہیے۔ تو مولانا عبداللہ صاحب نے کہا یہ تو میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا اسلام نے تعین کیا؟ کہنے لگے اسلام نے تعین تو نہیں کیا، تو پھر کہنے لگے اس کا مطلب کوئی بھی ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی انداز اختیار کیا تو جائے، کہنے لگے نہیں کوئی بھی نہیں ہونا چاہیے، غیر اسلامی نہ ہو۔ کہتے ہیں یہ تو میں پوچھ رہا ہوں کہ اسلام نے کوئی تعین کیا ہے؟ جی جی اب مولانا عبداللہ صاحب یہی سوال کر رہے تھے، وہ یہی جواب دے رہے تھے، جی جی، تو بعد میں سارے کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ مسئلہ یہ ہے کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو کتاب و سنت کی حدود میں رہ کر لوگوں کو عدل اور انصاف فراہم کرے اور لوگوں کو مفاد مہیا کرے، وہ انداز خواہ کیسا ہی ہو، ہم اس کو اسلامی ہی کہیں گے۔ صحیح، اسلام کی نصوص کے مطابق ہو، نصوص کے خلاف نہ ہو، اسلامی احکامات کے مخالف نہ ہو، اسلامی تعلیمات کے خلاف نہ ہو، وہ کوئی بھی انداز ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیں پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے لباس مختلف انداز کے ہیں، کوئی اپنے ملکی روایات کے مطابق پہنتا ہے، کوئی اپنے ملکی روایات کے مطابق پہنتا ہے۔ ہم شلوار قمیض پہن کر بیٹھے ہیں، بعض جگہ ایسی ہیں جہاں عبا اور جبا پہنا جاتا ہے، جی جی، ملکی انداز ہے۔ کبھی کسی نے کہا کہ یہ غیر اسلامی ہے؟ یہ جس کے اندر شرم و حیا ہو، جس کے اندر آپ کا سطر چھپ جائے، جس کے اندر برہنگی نہ ہو، جس کے اندر بے حیائی نہ ہو، وہ کوئی بھی لباس ہو، اسلام کے تقاضوں کو جو پورا کرتا ہو وہ پہنا جا سکتا ہے۔ اب برقعے کا جو آج کل انداز ہے، جی کیا قرون اللہ میں یہ انداز تھا برقعے کا؟ صحیح، اب برقعے بھی مختلف قسم کے ہیں۔ ہمارے بر صغیر کے اندر برقعوں کا انداز کچھ اور رہا ہے، عرب کے اندر کچھ اور قسم کے برقعے چل پڑے آج ہیں۔ بھی ہمارے قبائلی علاقوں میں اور ہے اور ہمارے شہری علاقوں میں میں کہتا ہوں اگر کوئی برقع نہیں پہنتا، صرف چادر کے ذریعے سے سطر اور حجاب کر لیتا ہے، جی جی، تو کیا ہم اس کو غیر اسلامی تو نہیں کہہ سکتے، بلکہ وہ اسلامی زیادہ ہے جی۔ سے زیادہ۔ تو یہ اسی انداز میں جس کے ذریعے سے عدل قائم ہو، انصاف قائم ہو، لوگوں کے حقوق پورے ہوں، لوگوں کو انصاف فراہم کیا جائے، ان کے مفادات پورے ہوں، اور اسلامی تعلیمات کے خلاف نہ ہو، اسلامی احکامات کے خلاف نہ ہو، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ جناب رانا محمد شفیع خان پسروری صاحب تبصرہ فرما رہے تھے۔ اسلام اور جمہوریت اس کتاب پر ایک اپنے نام کے اعتبار سے، عنوان کے اعتبار سے ایک بہترین کتاب ہے جمہوری لوگوں کے لیے، جمہوری جد و جہد کرنے کے لیے، جمہوریت کے طالب علموں کے لیے۔ 263 صفحات پر مشتمل کتاب میں اسلام اور جمہوریت کے حوالے سے پائے جانے والے ابہام، ان کا بہت حد تک سوالوں کے جوابات دیے گئے ہیں، بہت حد تک تحفظات کو دور کیا گیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ قارئین اور طلباء اس کتاب کو ضرور پسند کریں گے۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا، ہمیں اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ ہے آباد اپنی کتابوں کی دنیا، بہاروں میں جیسے گلابوں کی دنیا، ہے آباد اپنی کتابوں کی دنیا۔